منٹو کا افسانہ شادی۔ جمیل کو اپنا شیفر لائف ٹائم قلم مرمت کے لیے دینا تھا۔ اس نے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں شیفر کمپنی کا نمبر تلاش کیا۔ فون کرنے سے معلوم ہوا کہ ان کے ایجنٹ میسرز ڈی جے سمیتائر ہیں، جن کا دفتر گرین ہوٹل کے پاس واقع ہے۔ جمیل نے ٹیکسی لی اور فورٹ کی طرف چل دیا۔ گرین ہوٹل پہنچ کر اسے میسرز ڈی جے سمیتائر کا دفتر تلاش کرنے میں دقت نہ ہوئی۔ بالکل پاس تھا، مگر تیسری منزل پر۔ لفٹ کے ذریعے جمیل وہاں پہنچا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی چوبی دیوار کی چھوٹی سی کھڑکی کے پیچھے اسے ایک خوش شکل اینگلو انڈین لڑکی نظر آئی، جس کی چھاتیاں غیر معمولی طور پر نمایاں تھیں۔ جمیل نے قلم اس کھڑکی کے اندر داخل کر دیا اور منہ سے کچھ نہ بولا۔ لڑکی نے قلم اس کے ہاتھ سے لے لیا، کھول کر ایک نظر دیکھا اور ایک چٹ پر کچھ لکھ کر جمیل کے حوالے کر دی۔ منہ سے وہ بھی کچھ نہ بولی۔ جمیل نے چٹ دیکھی، قلم کی رسید تھی۔ چلنے ہی والا تھا کہ پلٹ کر اس نے لڑکی سے پوچھا، 10-12 روز تک تیار ہو جائے گا میرا خیال ہے۔ لڑکی بڑے زور سے ہنسی۔ جمیل کچھ کھسیانہ سا ہو گیا اور کہا، میں آپ کی اس ہنسی کا مطلب نہیں سمجھا۔ لڑکی نے کھڑکی کے ساتھ منہ لگا کر کہا، مسٹر، آج کل وار ہے وار، یہ قلم امریکہ جائے گا، تم 9 مہینے کے بعد پتہ کرنا۔ جمیل بوکھلا گیا۔ 9 مہینے؟ لڑکی نے اپنے بریدہ بالوں والا سر ہلایا۔ جمیل نے لفٹ کا رخ کیا۔ یہ 9 مہینے کا سلسلہ خوب تھا۔ 9 مہینے، اس نے سوچا، اتنی مدت بعد تو عورت گل گوتھنا بچہ پیدا کر کے ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ 9 مہینے، 9 مہینے تک اس چھوٹی سی چٹ کو کون سنبھالے رکھے؟ اور یہ بھی کون وثوق سے کہہ سکتا ہے کہ 9 مہینے تک آدمی یاد رکھ سکتا ہے کہ اس نے ایک قلم مرمت کے لیے دیا تھا؟ ہو سکتا ہے اس دوران وہ کمبخت مر کھپ جائے۔ جمیل نے سوچا، یہ سب ڈھکوسلہ ہے۔ قلم میں معمولی سی خرابی تھی۔ اس کا فیڈر ضرورت سے زیادہ روشنائی سپلائی کرتا تھا۔ اس کے لیے اسے امریکہ کے ہسپتال میں بھیجنا صریحاً چال بازی تھی۔ مگر پھر اس نے سوچا، لعنت بھیجو جی اس قلم پر، امریکہ جائے یا افریقہ۔ اس میں شک نہیں کہ اس نے یہ بلیک مارکیٹ سے 175 روپے میں خریدا تھا، مگر اس نے ایک برس اسے خوب استعمال بھی تو کیا تھا۔ ہزاروں صفحے کالے کر ڈالے تھے۔ چنانچہ وہ قنوطی سے ایک دم رجائی بن گیا، اور رجائی بنتے ہی اسے خیال آیا کہ وہ فورٹ میں ہے، اور فورٹ میں شراب کی بے شمار دکانیں ہیں۔ وسکی تو ظاہر ہے نہیں ملے گی، لیکن فرانس کی بہترین کونک برانڈی تو مل ہی جائے گی۔ چنانچہ اس نے قریب والی دکان کا رخ کیا۔ برانڈی کی ایک بوتل خرید کر وہ لوٹ رہا تھا کہ گرین ہوٹل کے پاس آ کر رک گیا۔ ہوٹل کے نیچے قد آدم شیشوں کا بنا ہوا قالینوں کا شو روم تھا۔ یہ جمیل کے دوست پیر صاحب کا تھا۔ اس نے سوچا، چلو اندر چلیں۔ چنانچہ چند لمحات کے بعد ہی وہ شو روم میں تھا اور اپنے دوست پیر سے، جو عمر میں اس سے کافی بڑا تھا، ہنسی مذاق کی گفتگو کر رہا تھا۔ برانڈی کی بوتل دبیز ایرانی قالین پر لیٹی ہوئی تھی۔ پیر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یار اس دلہن کا گھونگھٹ تو کھولو، ذرا اس سے چھیڑ خانی تو کرو۔ جمیل مطلب سمجھ گیا اور بولا، تو پیر صاحب گلاس اور سوڈے منگوائیے، پھر دیکھیے کیا رنگ جمتا ہے۔ فوراً گلاس اور یخ بستہ سوڈے آ گئے۔ پہلا دور ہوا، دوسرا دور شروع ہونے ہی والا تھا کہ پیر صاحب کے ایک گجراتی دوست اندر چلے آئے اور بڑی بے تکلفی سے قالین پر بیٹھ گئے۔ اتفاق سے ہوٹل کا چھوکرا 2 کی بجائے 3 گلاس اٹھا لایا تھا۔ پیر صاحب کے گجراتی دوست نے بڑی صاف اردو میں چند ادھر ادھر کی باتیں کیں اور گلاس میں یہ بڑا پیک ڈال کر اس کو سوڈے سے لبالب بھر دیا۔ 3-4 لمبے لمبے گھونٹ لے کر اس نے رومال سے اپنا منہ صاف کیا اور بولا، سگریٹ نکالو یار۔ پیر صاحب میں 7 عیب شرعی تھے، مگر وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے۔ جمیل نے جیب سے اپنا سگریٹ کیس نکالا اور قالین پر رکھ دیا، ساتھ ہی لائٹر بھی۔ اس پر پیر صاحب نے جمیل سے اس گجراتی کا تعارف کرایا۔ مسٹر نٹور لال، آپ موتیوں کی دلالی کرتے ہیں۔ جمیل نے ایک لہجے کے لیے سوچا،
کوئلوں کی دلالی میں تو انسان کا منہ کالا ہوتا ہے، موتیوں کی دلالی میں پیر صاحب نے جمیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر جمیل، مشہور سانگ رائٹر۔ دونوں نے ہاتھ ملایا اور برانڈی کا نیا دور شروع ہوا، اور ایسا شروع ہوا کہ بوتل خالی ہو گئی۔ جمیل نے دل میں سوچا کہ کمبخت موتیوں کا دلال بلا کا پینے والا ہے، میری پیاس اور سرور کی ساری برانڈی چڑھا گیا، خدا کرے اسے موتیا بند ہو۔ مگر جوں ہی آخری دور کے پیگ نے جمیل کے پیٹ میں اپنے قدم جمائے، اس نے نٹور لال کو معاف کر دیا اور آخر میں اس سے کہا، مسٹر نٹور، اٹھیے، ایک بوتل اور ہو جائے۔ نٹور لال فوراً اٹھا، اپنے سفید دگلے کی شکنیں درست کیں، دھوتی کی لانگ ٹھیک کی اور کہا، چلیے۔ جمیل پیر صاحب سے مخاطب ہوا، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ جمیل اور نٹور نے باہر نکل کر ٹیکسی لی اور شراب کی دکان پر پہنچے۔ جمیل نے ٹیکسی روکی مگر نٹور نے کہا، مسٹر جمیل، یہ دکان ٹھیک نہیں، ساری چیزیں مہنگی بیچتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ٹیکسی ڈرائیور سے مخاطب ہوا اور بولا، دیکھو، کولابا چلو۔ کولابا پہنچ کر نٹور جمیل کو شراب کی ایک چھوٹی سی دکان میں لے گیا۔ جو برانڈ جمیل نے فورٹ سے لیا تھا وہ تو نہ مل سکا، ایک دوسرا مل گیا جس کی نٹور نے بہت تعریف کی کہ نمبر 1 ہے۔ یہ نمبر 1 چیز خرید کر دونوں باہر نکلے، ساتھ ہی بار تھی۔ نٹور رک گیا اور کہا، مسٹر جمیل، کیا خیال ہے آپ کا؟ 1-2 پیگ یہیں پی کر چلتے ہیں۔ جمیل کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے کہ اس کا نشہ حالت نزا میں تھا۔ چنانچہ دونوں بار کے اندر داخل ہوئے۔ جمیل کو خیال آیا کہ بار والے تو کبھی باہر کی شراب پینے کی اجازت نہیں دیا کرتے۔ اس نے کہا، مسٹر نٹور، آپ یہاں کیسے پی سکتے ہیں؟ یہ لوگ اجازت نہیں دیں گے۔ نٹور نے زور سے آنکھ ماری اور کہا، سب چلتا ہے، اور یہ کہہ کر ایک کیبن کے اندر گھس گیا۔ جمیل بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ نٹور نے بوتل سنگین تپائی پر رکھی اور بیرے کو آواز دی۔ جب وہ آیا تو اس کو بھی آنکھ ماری اور کہا، دیکھو، 2 سوڈے روجرز، ٹھنڈے، اور 2 گلاس ایک دم صاف۔ بیرا یہ حکم سن کر چلا گیا اور فوراً سوڈے اور گلاس حاضر کر دیے۔ اس پر نٹور نے اسے دوسرا حکم دیا، فرسٹ کلاس چپس اور ٹومیٹو سوس اور فرسٹ کلاس کٹلس۔ بیرا چلا گیا۔ نٹور جمیل کی طرف دیکھ کر ایسے ہی مسکرایا، بوتل کا کارک نکالا اور جمیل کے گلاس میں اس سے پوچھے بغیر ایک ڈبل ڈال دیا، خود اس سے کچھ زیادہ۔ سوڈا حل ہو گیا تو دونوں نے اپنے گلاس ٹکرائے۔ جمیل پیاسا تھا، ایک ہی جرعے میں اس نے آدھا گلاس ختم کر دیا۔ سوڈا چونکہ بہت ٹھنڈا اور تیز تھا اس لیے پھوں پھوں کرنے لگا۔ 10-15 منٹ کے بعد چپس اور کٹلس آ گئے۔ جمیل صبح گھر سے ناشتہ کر کے نکلا تھا، لیکن برانڈی نے اسے بھوک لگا دی۔ چپس گرم گرم تھے، کٹلس بھی۔ وہ پل پڑا۔ نٹور نے اس کا ساتھ دیا، چنانچہ 2 منٹ میں دونوں پلیٹیں صاف۔ 2 پلیٹیں اور منگوائی گئیں۔ جمیل نے اپنے لیے چپس بھی منگوائے۔ 2 گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ بوتل کی 3/4 غائب ہو چکی تھی۔ جمیل نے سوچا کہ اب پیر صاحب کے پاس جانا بیکار ہے۔ نشے خوب جم رہے تھے، سرور خوب گھٹ رہے تھے۔ نٹور اور جمیل دونوں ہوا کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایسے سواروں کو عام طور پر ایسی وادیوں میں جانے کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں انہیں اوریاں بدن حسین عورتیں ملیں۔ وہ ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر گھوڑے پر بٹھا لیں اور یہ جا وہ جا۔ جمیل کا دل و دماغ اس وقت کسی ایسی ہی وادی کے متعلق سوچ رہا تھا جہاں اس کی کسی ایسی خوبصورت عورت سے مڈ بھیڑ ہو جائے جس کو وہ اپنے تپتے ہوئے سینے کے ساتھ بھینچ لے، اس زور سے کہ اس کی ہڈیاں تک چٹخ جائیں۔ جمیل کو اتنا تو معلوم تھا کہ وہ ایسی جگہ پر ہے، مطلب ایسے علاقے میں جو اپنے قہبہ خانے کی وجہ سے ساری بمبئی میں مشہور ہے۔ جنہیں عیاشی کرنا ہوتی ہے وہ ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ شہر سے بھی جس لڑکی کو لک چھپ کر پیشہ کرنا ہوتا ہے یہیں آتی ہے۔
ان معلومات کی بنا پر اس نے نٹور سے کہا، میں نے کہا وہ میرا مطلب ہے ادھر کوئی چھوکری ووکری نہیں ملتی۔ نٹور نے اپنے گلاس میں ایک بڑا پیگ انڈیلا اور ہنسا۔ مسٹر جمیل، ایک نہیں، ہزاروں ہزاروں ہزاروں۔ یہ ہزاروں کی گردان جاری رہتی اگر جمیل نے اس کی بات کاٹی نہ ہوتی۔ جمیل نے کہا، ان ہزاروں میں سے آج ایک ہی مل جائے تو ہم سمجھیں گے کہ نٹور بھائی نے کمال کر دیا۔ نٹور بھائی مزے میں تھے، جھوم کر کہا، جمیل بھائی، ایک نہیں ہزاروں، چلو اس کو ختم کرو۔ دونوں نے بوتل میں جو کچھ بچا تھا آدھ گھنٹے کے اندر اندر ختم کر دیا۔ بل ادا کرنے اور بیرے کو تگڑی ٹپ دینے کے بعد دونوں باہر نکلے۔ اندر اندھیرا تھا، باہر دھوپ چمک رہی تھی۔ جمیل کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ ایک لہجے کے لیے اسے کچھ نظر نہ آیا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں تیز روشنی کی عادی ہوئیں تو اس نے نٹور سے کہا، چلو بھائی۔ نٹور نے تلاشی لینے والی نگاہوں سے جمیل کی طرف دیکھا اور کہا، مال پانی ہے نا؟ جمیل کے ہونٹوں پر نشیلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نٹور کی پسلیوں میں کوہنی سے ٹھوکا دے کر کہنے لگا، نٹور بھائی بہت۔ اور اس نے جیب سے 5 نوٹ 100 کے نکالے۔ کیا اتنے کافی نہیں؟ نٹور کی بانچیں کھل گئیں۔ کافی؟ بہت زیادہ ہیں۔ چلو آؤ، پہلے ایک بوتل خرید لیں، وہاں ضرورت پڑے گی۔ جمیل نے سوچا بات بالکل ٹھیک ہے، وہاں ضرورت نہیں پڑے گی تو کیا کسی مسجد میں پڑے گی؟ چنانچہ فوراً ایک بوتل خرید لی گئی۔ ٹیکسی کھڑی تھی، دونوں اس میں بیٹھ گئے اور اس وادی کی سیاحی کرنے لگے۔ سینکڑوں قہوہ خانے تھے، ان میں سے 20-25 کا جائزہ لیا گیا، مگر جمیل کو کوئی عورت پسند نہ آئی۔ سب میک اپ کی موٹی اور شوخ تہوں کے اندر چھپی ہوئی تھیں۔ جمیل چاہتا تھا کہ ایسی لڑکی ملے جو مرمت شدہ مکان معلوم نہ ہو، جس کو دیکھ کر یہ احساس نہ ہو کہ جگہ جگہ اکھڑے پلستر کے ٹکڑوں پر بڑے اناڑی پن سے سرخی اور چونا لگایا گیا ہے۔ نٹور تنگ آ گیا۔ اس کے سامنے جو بھی عورت آتی تھی وہ جمیل کا کندھا پکڑ کر کہتا، جمیل بھائی یہ چلے گی؟ مگر جمیل اٹھ کھڑا ہوتا اور کہتا، ہاں چلے گی اور ہم بھی چلیں گے۔ 2 جگہیں اور دیکھی گئیں مگر جمیل کو مایوسی کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ سوچتا تھا کہ ان عورتوں کے پاس کون آتا ہے جو سور کے سوکھے گوشت کے ٹکڑوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ ان کی ادائیں کتنی مکروہ ہیں، اٹھنے بیٹھنے کا انداز کتنا فحش ہے، اور کہنے کو یہ پرائیویٹ ہیں، یعنی ایسی عورتیں جو در پردہ پیشہ کراتی ہیں۔ جمیل کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ پردہ ہے کہاں جس کے پیچھے یہ دھندا کرتی ہیں۔ جمیل سوچ ہی رہا تھا کہ اب پروگرام کیا ہونا چاہیے کہ نٹور نے ٹیکسی رکوائی اور اتر کر چلا گیا کہ ایک دم اسے ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ اب جمیل اکیلا تھا۔ ٹیکسی 30 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی تھی۔ اس وقت 4:30 بج چکے تھے۔ اس نے ڈرائیور سے پوچھا، یہاں کوئی بھڑوا ملے گا؟ ڈرائیور نے جواب دیا، ملے گا جناب۔ تو چلو اس کے پاس۔ ڈرائیور نے 2-3 موڑ گھومے اور ایک پہاڑی نما بلڈنگ کے پاس گاڑی کھڑی کر دی۔ 2-3 مرتبہ ہارن بجایا۔ جمیل کا سر نشے کے باعث سخت بوجھل ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ اسے معلوم نہیں کیسے اور کس طرح، مگر جب اس نے ذرا دماغ کو جھٹکا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک پلنگ پر بیٹھا ہے اور اس کے پاس ہی ایک جوان لڑکی جس کی ناک پر چھوٹی سی پھنسی تھی اپنے بریدہ بالوں میں کنگھی کر رہی ہے۔
سوچنے ہی والا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا، مگر اس کے شعور نے اس کو مشورہ دیا کہ دیکھو یہ سب عبث ہے۔ جمیل نے سوچا یہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اندر ہی اندر نوٹ گن کر اور پاس پڑی ہوئی تپائی پر برانڈی کی سالم بوتل دیکھ کر اپنی تشفی کر لی کہ سب خیریت سے ہے۔ اس کا نشہ کسی قدر نیچے اتر گیا۔ اٹھ کر وہ اس گیسو بریدہ لڑکی کے پاس گیا اور مسکرا کر اس نے کہا کیسے مزاج ہے؟ اس لڑکی نے کنگھی میز پر رکھی اور کہا آپ کا کیسا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور پوچھا آپ کا نام؟ بتا تو چکی ہوں ایک دفعہ۔ آپ کو میرا خیال ہے یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ آپ ٹیکسی میں یہاں آئے ہیں، جانے کہاں کہاں گھومتے رہے ہوں گے، کہ بل 38 روپے بنا جو آپ نے ادا کیا، اور ایک شخص جس کا نام شاید نٹور تھا، آپ نے اس کو بے شمار گالیاں دیں۔ جمیل اپنے اندر ڈوب کر سارے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے ہی والا تھا کہ اس نے سوچا کہ فی الحال اس کی ضرورت نہیں، میں بھول جایا کرتا ہوں، یا یوں سمجھیے کہ مجھے بار بار پوچھنے میں مزہ آتا ہے۔ وہ صرف اتنا یاد کر سکا کہ اس نے ٹیکسی والے کا بل جو کہ 38 روپے بنتا تھا ادا کیا تھا۔ لڑکی پلنگ پر بیٹھ گئی اور کہا میرا نام تارا ہے۔ جمیل نے اس کو لٹا دیا اور اس سے مصنوعی قسم کا پیار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو پیاس محسوس ہوئی تو اس نے تارا سے کہا 2 یخ بستہ سوڈے اور گلاس۔ تارا نے یہ دونوں چیزیں فوراً حاضر کر دیں۔ جمیل نے بوتل کھولی، اپنے لیے ایک پیک ڈال کر اس نے دوسرا تارا کے لیے ڈالا، پھر دونوں پینے لگے۔ 3 پیک پینے کے بعد جمیل نے محسوس کیا کہ اس کی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ تارا کو چومنے چاڑنے کے بعد اس نے سوچا کہ اب قصہ مختصر ہونا چاہیے۔ اس نے کہا